یہ پیشکش آپ کے لیے لارڈز ہوم کی طرف سے ہے۔ ہم اپنے سلسلے میں خاص طور پر کتاب یسوع میں جینا کے جو اسباق ہیں ان میں سے سیکھ رہے ہیں۔ پچھلی بار ہم نے سبق نمبر 1 خدا کا تصور اس پر بات کی تھی، اور ہمیں امید ہے کہ اس گفتگو سے سننے والوں نے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا، برکت پائی ہوگی۔ آج ہم اسی کتاب کے سبق نمبر 2 یعنی انسان کی شناخت، اس پر ذرا تفصیل سے بات کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ سوال کہ آخر انسان ہے کیا، بڑا بنیادی سا لگتا ہے نا؟ جی بالکل بنیادی ہے، لیکن شاید سب سے اہم سوالوں میں سے ایک ہے۔ دیکھیں، شناخت کا مطلب ہے کہ کوئی کون ہے، کیا ہے۔ یہ سمجھنا زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ تصور کریں نا، جیسے کوئی شخص خدا نہ کرے اپنی یادداشت کھو بیٹھے، اسے پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کون ہے، اس کا ماضی کیا ہے۔ ہاں، اس کی تو پوری زندگی ہی بے معنی ہو جائے گی، الجھن کا شکار۔ بالکل۔ تو اپنی شناخت کو جاننا یہ صرف کوئی فلسفہ نہیں، یہ ہماری روزمرہ زندگی، ہمارے فیصلے، ہمارے تعلقات، ہر چیز کی بنیاد ہے۔ اور یہ کتاب ہمیں اس شناخت کی بنیاد سمجھنے کے لیے بالکل شروع میں لے جاتی ہے۔ پیدائش کی کتاب میں پیدائش 1:26-27 میں وہ مشہور آیت آتی ہے، پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور پھر 27ویں آیت میں سو خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ یہاں یہ صورت اور شبیہ ان الفاظ پر کافی زور ہے۔ تو پہلے یہ بتائیں کہ صورت پر بنائے جانے کا کیا مطلب ہے؟ جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ یہاں جو عبرانی لفظ ہے صورت کے لیے، وہ ہے تسلم۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی ظاہری شکل کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں، عام طور پر یہی خیال آتا ہے۔ جی، لیکن تسلم کا جو اصل مطلب ہے وہ ہے نمائندہ یا مجسمہ۔ پرانے زمانے میں جیسے مشرق وسطی میں ہوتا تھا، بادشاہ اپنی سلطنت کے دور دراز علاقوں میں اپنے مجسمے لگواتے تھے۔ اچھا، کس لیے؟ یہ دکھانے کے لیے کہ یہ علاقہ ان کے اختیار میں ہے اور وہ بادشاہ ایک طرح سے وہاں موجود ہے، ان کا اختیار وہاں قائم ہے۔ تو اسی طرح خدا نے انسان کو زمین پر اپنا نمائندہ، اپنا سلم بنا کر بھیجا، جو خدا کی موجودگی، اس کے اختیار اور اس کی فطرت کی نمائندگی کرے۔ یہ ہماری بنیادی شناخت ہے۔ یعنی ہم خدا کے نمائندے ہیں، یہ تو بہت بڑا درجہ ہے۔ بالکل۔ اور دیکھیں، لوکا کی انجیل میں باب 3 آیت 38 میں آدم کو براہ راست خدا کا فرزند کہا گیا ہے۔ یہ بھی اسی تعلق اور نمائندگی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو پھر یہ واضح ہو گیا کہ یہ کوئی جسمانی شکل و صورت کی بات نہیں ہو رہی۔ جی نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ یہ کوئی مادی یا جسمانی شبیہ نہیں ہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں، خروج 20 آیت 4 میں خدا نے بہت سختی سے منع کیا کہ کوئی تراشی ہوئی مورتیاں نہ بنائی جائیں۔ اچھا، ہاں، کیونکہ کوئی مادی چیز خدا کی نمائندگی نہیں کر سکتی۔ بالکل۔ اور پھر یوحنا 4:24 میں یسوع مسیح نے خود فرمایا، خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ چونکہ خدا روح ہے تو اس کی صورت پر بننے کا مطلب بھی جسمانی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کیا ہے اگر جسمانی نہیں تو؟ یہ بنیادی طور پر روحانی اور اخلاقی مماثلت ہے، اور سب سے بڑھ کر زمین پر خدا کے نمائندے کا کردار ادا کرنا ہے۔ یہ سمجھنا تو واقعی پرسپیکٹیوز بدل دیتا ہے۔ ہم صرف مخلوق نہیں بلکہ نمائندے ہیں۔ آپ نے روح کا ذکر کیا، اور کتاب بھی کہتی ہے کہ ہمارے اندرونی وجود کا ایک اہم حصہ روح ہے۔ یہ انسانی روح کیا ہے؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ جی، انسانی روح ہمارے وجود کا وہ حصہ ہے جسے خاص طور پر خدا کی روح کے ساتھ تعلق قائم کرنے اور اس کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ ہم آہنگی میں کام کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ ہمارے مادی جسم سے الگ ایک غیر مادی حقیقت ہے۔ اس کے لیے کوئی خاص الفاظ ہیں کلام میں؟ ہاں، عبرانی میں اس کے لیے لفظ روح استعمال ہوا ہے اور یونانی میں پنیوما۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں زبانوں میں ان الفاظ کا تعلق سانس، ہوا یا دم سے بھی ہے۔ اچھا، سانس؟ جی، یہ ہمارے وجود کا وہ غیر مادی مرکز ہے جو ہمیں خدا اور جو روحانی حقیقتیں ہیں ان سے جوڑتا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے ہمارے جسم کی حصے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، چکھتے ہیں، ویسے ہی ہماری روح کی بھی حصے ہیں جن سے ہم خدا کو محسوس کر سکتے ہیں؟ بالکل، یہ ایک بہت ہی شاندار حقیقت ہے۔
کلام مقدس اس طرف اشارہ کرتا ہے. جیسے دیکھیں پہلا پطرس 3:12 میں لکھا ہے کہ خداون کی نظر راست بازوں کی طرف ہے اور اس کے کان ان کی دعا پر لگے ہیں. یعنی خدا روحانی طور پر دیکھتا اور سنتا ہے. ٹھیک. تو اسی طرح انسان کو بھی روحانی حواس دیے گئے ہیں. ہم ان روحانی حواس کے ذریعے جو نادیدہ چیزیں ہیں انہیں دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ 2 کرنتھیوں 4:18 کہتا ہے کہ ہم اندیکھی چیزوں پر نظر کرتے ہیں. اندیکھی چیزوں پر نظر. جی، ہم روحانی طور پر خدا کی آواز سن سکتے ہیں اور آنے والی باتوں کو جان سکتے ہیں. یوحنا 16:13 میں روح القدس کے بارے میں ہے کہ وہ تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا. تو یہ حواس صرف کوئی خیالی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ خدا کے ساتھ ایک حقیقی تعلق اور تجربے کے لیے ہمیں دیے گئے ہیں. واہ، یعنی روح ایک طرح کا آپ کہہ لیں کہ انٹرفیس ہے خدا سے جڑنے کے لیے. تو یہ تعلق قائم کیسے ہوا تھا؟ مطلب بالکل شروع میں، تخلیق کے وقت؟ اس کی بنیاد ہمیں ملتی ہے پیدائش باب 2:7 میں. وہاں لکھا ہے کہ خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور پھر، یہ بہت اہم ہے، اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا. زندگی کا دم. جی، یہ زندگی کا دم خدا کی اپنی روح، اس کی اپنی زندگی تھی جو اس نے انسان میں ڈالی. اسی لیے انسان صرف ایک حیوان نہیں بنا، بلکہ ایک روحانی مخلوق بنا جو اپنے خالق کے ساتھ تعلق رکھ سکے. اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ پھونکنے کا عمل نئے عہد نامے میں بھی دہرایا گیا ہے نا؟ جی ہاں، یہ بہت ہی اہم بات ہے. یوحنا 20:22 میں یسوع اپنے جی اٹھنے کے بعد شاگردوں پر ظاہر ہوئے اور ان پہ پھونکا اور کہا، روح القدس لو. بالکل پیدائش کی طرح. جی، یہ بالکل پیدائش کے واقعے کی بازگشت ہے. جیسے باپ نے شروع میں زندگی پھونکی تھی، ویسے ہی بیٹے نے نئی تخلیق میں یعنی نجات پانے والوں میں اپنی روح پھونکی تاکہ وہ خدا کی زندگی سے بھرپور ہو سکیں. یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا کے ساتھ حقیقی زندگی اور تعلق صرف اسی کی روح کے ذریعے ممکن ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ زندگی، یہ تعلق، یہ مکمل طور پر خدا پر منحصر ہے. ہم خود سے یہ پیدا نہیں کر سکتے. کلام مقدس اس بارے میں بالکل واضح ہے. 1 یوحنا 5:12 میں لکھا ہے، جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں. یعنی زندگی صرف بیٹے میں ہے. بالکل، زندگی کا سرچشمہ صرف خدا ہے. اور یوحنا 15:5 میں یسوع نے وہ انگور کے درخت اور شاخوں کی مثال دی. ہاں، وہ مشہور مثال. جی، میں انگور کا درخت ہوں، تم ڈالیاں ہو. جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، وہی بہت پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. یہ تصویر مکمل انحصار کو ظاہر کرتی ہے. ہماری روحانی زندگی، ہمارا پھل لانا، یہ سب کچھ صرف مسیح سے جڑے رہنے میں ہی ممکن ہے. اور یہ تعلق اتنا اہم ہے، اتنا مرکزی ہے کہ یسوع نے اس کے لیے خاص دعا بھی کی. بالکل کی. یوحنا 17 باب میں جو یسوع کی عظیم دعا ہے، وہ ساری اسی گہرے تعلق اور اتحاد کے بارے میں ہے. وہ نہ صرف اپنے اس وقت کے شاگردوں کے لیے، بلکہ آیت 20 سے 23 تک دیکھیں تو وہ آنے والے تمام ایمانداروں کے لیے دعا کرتے ہیں. کیا دعا تھی وہ؟ وہ دعا کرتے ہیں تاکہ وہ سب ایک ہوں، یعنی جس طرح اے باپ تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں، وہ بھی ہم میں ہوں. اور پھر تاکہ وہ ایک ہوں جیسے ہم ایک ہیں، تاکہ وہ کامل ہو کر ایک ہو جائیں. یہ کوئی سطحی تعلق نہیں، بلکہ ایک بہت گہرا باطنی اتحاد ہے جس کے لیے انسان کو بنایا گیا ہے. یہ سمجھنا کہ ہم خدا کے ساتھ اتنے گہرے تعلق کے لیے بنائے گئے ہیں، یہ واقعی حیران کن ہے. اچھا، کتاب اسی پورے وجود کو مزید کھولتی ہے اور انسان کو 3 حصوں میں تقسیم کرتی ہے: روح، جان اور بدن. یہ اکثر تھوڑی الجھن پیدا کرتی ہے بات. کیا آپ اس سہرخی ساخت کو تھوڑا واضح کر سکتی ہیں؟ جی ضرور. یہ ایک اہم تعلیم ہے جو ہمیں اپنی پوری فطرت کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے. پہلا تھیسالونیکیوں 5:23 میں پولس رسول دعا کرتے ہیں اور یہ آیت بہت واضح ہے. خدا جو اطمینان کا سرچشمہ ہے، آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورے اور بے عیب محفوظ رہیں. ہاں، اس میں تو تینوں کا الگ الگ ذکر ہے: روح، جان اور بدن. جی،
اور اسی طرح عبرانیوں 4:12 میں بھی ہے کہ خدا کا کلام اتنا تیز ہے کہ وہ جان اور روح اور بند بند اور گودے گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے۔ یہاں بھی جان اور روح کا الگ ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان تینوں حصوں کے اپنے اپنے کام کیا ہے؟ مطلب روح کیا کرتی ہے، جان کیا ہے، اور بدن کا کیا کردار ہے؟ براہ راست خدا سے تعلق رکھتا ہے، خدا کی عبادت کرتا ہے، اس سے رہنمائی پاتا ہے۔ یہ ہماری روحانی حیثیت کا مرکز ہے۔ ٹھیک، خدا سے جڑنے والا حصہ۔ جی، پھر آتی ہے جان یا سول۔ عبرانی میں اسے نیفش کہتے ہیں۔ یہ ہماری شخصیت، ہمارا نفس، آپ کہہ لیں کہ ہمارا میں ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جو سوچتا ہے، محسوس کرتا ہے اور انتخاب کرتا ہے۔ تو جان کے اندر کیا کیا شامل ہے؟ جان میں بنیادی طور پر 3 چیزیں شامل ہیں: ہمارا ذہن، مائنڈ، یعنی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت، ہماری مرضی، ول، یعنی فیصلے کرنے اور انتخاب کرنے کی صلاحیت، اور ہمارے احساسات یا جذبات، ایموشنز، خوشی، غم، محبت، غصہ، یہ سب محسوس کرنے کی صلاحیت۔ ذہن، مرضی اور احساسات، یہ مل کر جان بناتے ہیں۔ بالکل۔ اور تیسرا حصہ ہے بدن، یعنی باڈی یا سوما۔ یہ ہمارا طبعی مادی وجود ہے۔ یہ وہ گھر یا آپ کہہ لیں خیمہ ہے جس میں ہماری روح اور جان رہتے ہیں۔ جیسے 2 کرنتھیوں 5:1 میں پولس اسے خیمے کا گھر جو زمین پر ہے کہتے ہیں۔ یعنی ایک عارضی رہائش کا۔ جی، اور بدن کے ذریعے ہی ہم اپنی 5 طبی حصے، دیکھنا، سننا، چکھنا، سونگھنا، چھونا، ان سے اس دنیا کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں اور تجربہ حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ تینوں حصے، روح، جان اور بدن، یہ مل کر ایک مکمل مربوط انسان بناتے ہیں۔ بہت خوب، یہ وضاحت کافی مددگار ہے۔ روح خدا سے جڑتی ہے، جان ہماری شخصیت ہے، سوچ، مرضی، جذبات کے ساتھ، اور بدن دنیا سے رابطہ رکھتا ہے۔ اچھا، اب واپس پیدائش کی اسی آیت پر چلتے ہیں۔ وہاں صورت کے ساتھ شبیہ کا بھی ذکر تھا۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ جی، یہ ایک باریک لیکن اہم فرق ہے۔ اگر صورت یعنی سلم زیادہ تر ہماری شناخت، ہمارے مرتبے اور ہماری نمائندگی کے کردار سے تعلق رکھتی ہے، یعنی ہم کون ہیں، خدا کے نمائندے۔ ٹھیک ہے، تو شبیہ ہے جس کے لیے عبرانی لفظ ڈموت ہے، وہ زیادہ تر ہمارے کردار، ہمارے رویے اور ہمارے طرز عمل سے تعلق رکھتی ہے، یعنی ہم کیسے کام کرتے ہیں یا ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔ اچھا، تو صورت ہے کہ ہم کون ہیں اور شبیہ ہے کہ ہم کیسے ہیں۔ بالکل، آپ دیکھیں پیدائش 5:1 میں دوبارہ ذکر آتا ہے کہ خدا نے آدم کو اپنی شبیہ پر بنایا۔ یہ شبیہ ہمارے چال چلن میں، ہمارے فیصلوں میں، ہمارے تعلقات میں ظاہر ہونی چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں صرف خدا کی صورت پر بنایا ہی نہیں گیا، بلکہ ہمیں اس کی مانند بننے، اس جیسا کردار اپنانے کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ جی ہاں، بالکل، یہی ہماری بلاہٹ ہے۔ افسیوں 5:1 اور 2 میں پولس کہتے ہیں، پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو اور محبت سے چلو، جیسے مسیح نے بھی تم سے محبت کی۔ خدا کی مانند بنو، محبت سے چلو۔ جی، یہاں خدا کی مانند بننے کا مطلب محبت میں چلنا بتایا گیا ہے۔ اسی طرح لوکا 6:36 میں یسوع کہتے ہیں، جیسا تمہارا باپ رحیم ہے تم بھی رحم دل ہو۔ تو ہماری شناخت، صورت، یہ ہے کہ ہم خدا کے نمائندے اور فرزند ہیں، اور ہماری بلاہٹ، شبیہ، یہ ہے کہ ہم اس کی محبت، اس کے رحم، اس کی پاکیزگی، اس کی صفات کو اپنی زندگیوں میں ظاہر کریں۔ یہ سب جاننا کہ ہم خدا کی صورت و شبیہ پر ہیں، روح، جان، بدن رکھتے ہیں، خدا سے تعلق کے لیے بنے ہیں، اس کا ہماری روزمرہ کی زندگی پر کیا اثر پڑنا چاہیے؟ مطلب اس شناخت کو عملی طور پر جینا کیسا لگتا ہے؟ میرے خیال میں اس کا سب سے پہلا مطلب تو یہ ہے کہ ہر انسان، ہر فرد بے حد قیمتی ہے۔ ہم کوئی حیاتیاتی حادثہ نہیں ہے، بلکہ خدا کے خاص ارادے اور اس کی ڈیزائن کا شاہکار ہیں۔ ہر شخص اپنی تمام تر انفرادیت کے ساتھ خدا کی نظر میں اہمیت رکھتا ہے۔ یہ تو بہت اہم نکتہ ہے، خود کی قدر کو سمجھنا۔ جی، اور دوسری بات، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم یہاں صرف اپنے لیے نہیں جی رہے، ہمیں خدا کی زندگی اور اس کی محبت کا اظہار بننے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ
اظہار کیسے ہوتا ہے؟ کتاب میں کچھ مثالیں دی گئی تھیں؟ جی، کتاب کئی خوبصورت تصویریں، کئی استعارے استعمال کرتی ہے۔ جیسے 2 کرنتھیوں 4:7 میں پولس رسول کہتے ہیں، مگر ہمارے پاس یہ خزانہ مٹی کے برتنوں میں رکھا ہے، تاکہ یہ حد سے زیادہ قدرت ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے معلوم ہو۔ مٹی کے برتنوں میں خزانہ؟ جی، ہم شاید کمزور ہوں، عام سے مٹی کے برتنوں جیسے، لیکن ہمارے اندر خدا کی روح اور اس کی زندگی کا انمول خزانہ رکھا ہے۔ پھر متی 5:15 میں یسوع نے ہمیں چراغ سے تشبیہ دی، جسے چھپایا نہیں جاتا بلکہ اونچی جگہ پر رکھا جاتا ہے تاکہ سب کو روشنی دیں۔ یعنی ہمیں روشنی دینی ہے؟ بالکل، ہمارا کام دنیا میں خدا کی روشنی پھیلانا ہے۔ اور وہ یوحنا 7 والی تصویر بھی بہت زبردست ہے، زندگی کے پانی کی ندیاں۔ ہاں، وہ تو بہت ہی طاقتور تصویر ہے۔ یوحنا 7:37-39 میں یسوع نے پکار کر کہا کہ جو اس پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ یہ صرف خدا سے زندگی لینا نہیں بلکہ ہمارے اندر سے خدا کی زندگی کا دوسروں کی طرف بہنا ہے۔ واہ! اور پھر 1 کرنتھیوں 6:19-20 ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارا بدن بھی کوئی معمولی چیز نہیں بلکہ روح القدس کا مقدس ہے جو تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے بدن کو بھی خدا کے جلال کے لیے استعمال کرنا ہے۔ تو اگر ان سب باتوں کا خلاصہ کیا جائے تو انسان کے ڈیزائن کا بنیادی مقصد کیا ٹھہرتا ہے؟ بنیادی طور پر 2 مقاصد نظر آتے ہیں۔ پہلا، خدا کے ساتھ ایک گہرے ذاتی محبت بھرے تعلق سے لطف اندوز ہونا، اور دوسرا، اس تعلق کے نتیجے میں جو خدا کی زندگی، محبت اور کردار ہم میں بہتا ہے اس کا زمین پر ایک انوکھا اور خوبصورت اظہار بننا، یعنی اس کی نمائندگی کرنا۔ یہ واقعی ایک بہت منشی بلاہٹ ہے، لیکن اکثر ہم اپنی کمزوریوں کو دیکھتے ہیں، اپنی ناکامیوں کو دیکھتے ہیں تو خود کو اس معیار سے بہت کم پاتے ہیں۔ کتاب میں ایک بہت ذاتی سا بلکہ چپتا ہوا سوال پوچھا گیا ہے، کیا آپ خود کو پسند کرتے ہیں؟ کیا آپ کو پسند ہے جیسا خدا نے آپ کو بنایا ہے؟ یہ سوال اس لیے گہرا ہے کہ بہت سے لوگوں کے لیے خود کو قبول کرنا، خود کو پسند کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ یہ واقعی ایک کلیدی سوال ہے، اور میرے خیال میں اس کا جواب اکثر اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ ہم اپنی قدر کہاں سے حاصل کر رہے ہیں۔ اگر ہم دنیا کے معیاروں کو دیکھیں، اپنی کامیابیوں یا ناکامیوں کو، یا دوسرے لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس بنیاد پر اپنی قدر جانچیں گے تو شاید خود کو قبول کرنا بہت مشکل ہو جائے۔ ہاں، کیونکہ وہ معیار تو بدلتے رہتے ہیں۔ بالکل، لیکن اگر ہم خدا کی نظر سے خود کو دیکھیں تو تصویر بالکل بدل جاتی ہے۔ زبور 139 آیات 13 اور 14 میں زبور نویس خدا سے کہتا ہے، کیونکہ میرے دل کو تو ہی نے بنایا، میری ماں کے پیٹ میں تو ہی نے مجھے صورت بخشی، میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ میں عجیب و غریب طور سے بنا ہوں۔ عجیب و غریب طور سے؟ جی، عجیب و غریب کا مطلب ہے منفرد، حیرت انگیز، شاندار طریقے سے۔ یہ جاننا کہ ہمیں خود خدا نے اتنے خاص طریقے سے بنایا ہے، یہ خود کو قبول کرنے کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اور اسی زبور میں آگے یہ بھی لکھا ہے کہ خدا ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے نا؟ جی ہاں، اور یہ بات تو اور بھی زیادہ حیران کن ہے۔ آیت 17 اور 18 میں زبور نویس کہتا ہے، اے خدا، تیرے خیال میرے لیے کیسے بیش بہا ہیں، ان کا مجموعہ کیا ہی بڑا ہے، اگر میں ان کو گنوں تو وہ شمار میں ریت سے بھی زیادہ ہیں۔ خدا کے خیال ہمارے لیے بیش بہا ہے؟ جی، ذرا سوچئے، کائنات کا خالق ہمارے بارے میں مسلسل سوچتا ہے، اور اس کے خیالات ہمارے لیے بیش بہا یعنی انمول، قیمتی ہیں۔ یہ جاننا ہماری خود قدری کو دنیاوی چیزوں سے ہٹا کر خدا کی محبت اور اس کے ارادے پر قائم کرتا ہے۔ تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ خود سے حقیقی محبت کرنے کی اور خود کو قبول کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ دراصل خدا کی محبت کو جاننے اور قبول کرنے سے پیدا ہوتی ہے؟ بالکل، یہی نقطہ ہے۔ ہم اکثر کوشش کرتے ہیں کہ خود سے محبت کریں، خود کو قبول کریں، لیکن جب تک ہم یہ نہیں جان لیتے کہ خدا ہم سے کتنی گہری، کتنی غیر مشروط محبت کرتا ہے، ہماری یہ کوششیں اکثر ناکام رہتی ہیں۔ 1 یوحنا 4:16 کہتا ہے، جو محبت خدا کو ہم سے ہے اس کو ہم جان گئے اور ہمیں اس کا یقین ہے۔ خدا محبت ہے۔ خدا محبت ہے، اور پھر آیت 19 میں ہے، ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کہ پہلے اس نے ہم سے محبت کی۔
جب ہم واقعی یہ سمجھنا شروع کرتے ہیں، یہ تجربہ کرنا شروع کرتے ہیں کہ خدا ہمیں ہماری تمام خامیوں اور کمزوریوں کے باوجود کتنا چاہتا ہے، کتنی قدر دیتا ہے، تو پھر ہم خود کو بھی اسی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور وہ افیسیوں والی دعا بھی اسی بارے میں ہے۔ جی، افیسیوں 3:17-19 میں پولس کی دعا بھی یہی ہے کہ ہم مسیح کی اس محبت کو جو جاننے سے باہر ہے جان سکیں، تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ۔ خدا کی محبت کو تجربہ کرنا ہی خود شناسی اور خود قبولی کی اصل کنجی ہے۔ تو آج کی گفتگو کے اختتام پر شاید سننے والوں کے لیے ایک سوچ یہ ہو سکتی ہے، یہ جاننا کہ آپ کو روح، جان اور بدن کے ساتھ خدا کے ساتھ گہرا تعلق اور زمین پر اس کی زندگی کے منفرد اظہار کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، یہ سمجھ آپ کے روزمرہ کے فیصلوں پر، آپ کے اپنے بارے میں خیالات پر اور دوسروں کے ساتھ آپ کے برتاؤ پر کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے، اس پر غور کرنا واقعی تبدیلی لا سکتا ہے۔ بہت خوب۔ آج ہم نے کتاب یسوع میں جینا کے سبق نمبر 2 انسان کی شناخت پر ایک واقعی گہری گفتگو کی۔ ہم نے دیکھا کہ انسان کوئی حادثہ نہیں بلکہ خدا کے خاص ارادے کا نتیجہ ہے، اس کی صورت اور شبیہ پر بنایا گیا ایک سحرخی وجود، روح، جان اور بدن، اور ہمارا بنیادی مقصد خدا کے ساتھ تعلق میں خوش رہنا اور زمین پر اس کی زندگی کا ایک انوکھا اظہار بننا ہے۔ اور یہ بھی سمجھا کہ خود کو قبول کرنا اور محبت کرنا یہ براہ راست خدا کی محبت کو جاننے اور قبول کرنے سے جڑا ہوا ہے۔ سننے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ گفتگو مفید لگی اور آپ اس طرح کے مواد میں دلچسپی رکھتے ہیں تو برائے کرم اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس گفتگو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے کچھ سیکھ سکیں۔ یہ پیشکش آپ کے لیے لارڈز ہوم کی طرف سے تھی۔